السلام علیکم ویورز، میں ہوں صدام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے اسپورٹس 786۔ تو ناظرین، آفٹر آل جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہوا اور اس میں پاکستان کو شیم فل ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے جو پلیئرز تھے وہ صرف اور صرف 330 کے جواب میں صرف 252 رنز بنا سکے، جس میں فخر زمان نے تھوڑا بہت ناک شرم جو ہے وہ رکھا، جس میں 84 رنز سکور انہوں نے کیے۔ اس کے بعد بابر اعظم نے 10 رنز کیے، کمران غلام نے 18 رنز کیے، محمد رضوان نے 3 رنز کیے، اور اس کے بعد سلمان علی آغا 40 بنا سکے۔ اس کے بعد طیب طاہر 30 رنز کر کے آؤٹ ہوئے۔ اسی طرح سے شاہین افریدی 10 رنز، تو اس کے بعد خوشدل شاہ 15 رنز، اور ابرار احمد 20 کے 23 رنز وہ بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نسیم شاہ 7 کے 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تو یہ حالت رہی پاکستان کی اپنی ہوم کنڈیشن کے اندر، جہاں پہ ایک نیا اسٹیڈیم کنسٹرکٹ کیا ہوا تھا، قذافی اسٹیڈیم، اور ایک بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی اس کی، اور اس کے بعد اتنا زیادہ جو ہے وہ فل ہاؤس میچ جو ہوا، اس میں جو شائقین تھے آپ نے اگر دیکھا ہو تو 3 سے 4 وکٹ جب پاکستان کے گرے تو گراؤنڈ سارا خالی کا خالی نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے جتنی پور قسم کی پرفارمنس پاکستان نے شو کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکواڈ اناؤنس کیا تھا چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان نے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالات کے انبار اٹھا دیے ہیں۔ اور اب یہاں پہ آ کر یہ سمجھ آ رہی ہے تمام سلیکٹرز اور تمام جو افیشلز ہیں ان کو کہ واقعی لوگ سچی تنقید کر رہے تھے، اسکواڈ کے اندر بالکل بھی جان نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایشین کنڈیشن کے اندر 5-5 6-6 بالرز اس طرح سے کھلوائیں گے تو ظاہر سی بات آپ کو تو مار پڑے گی۔ نیوزی لینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا کوئی بھی فاسٹ بالر یعنی کہ اس طرح سے کامیاب اتنا نہیں رہا جس طرح سے ان کے اسپنرز کامیاب رہے ہیں، اور ان کے اسپنر دیکھیں، بریسویل کی طرف دیکھیں تو وہ بھی وہاں پہ 2 وکٹس لے رہے ہیں، مچل سینٹنر ہیں وہ بھی 3 وکٹس لے رہے ہیں، میٹ ہنری 3 وکٹس لے رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے کمپلیٹ جو ہے سردردی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے اینڈ پہ پاکستان نے جو ہے وہ شروع میں اچھی بالنگ کی، ان کو کافی روک کے رکھا، اور اس کے بعد دیکھیں شاہین افریدی کو اگر آپ کا مین بالر ہے اس کو اگر اس طرح سے مار پڑے گی تو پھر کس طرح سے میچ میں برقرار رہنا پاسبل ہوگا۔ شاہین شاہ افریدی ہمارا مین بالر ہے، اس نے 10 اوورز میں 88 رن سکور دے دیے۔ ان وکٹس کو ہم کیا کریں گے جن وکٹس کو آپ یعنی کہ 9 کی اکانومی کے ساتھ جب آپ رنز کھائیں گے تو مجھے یہ بتائیں پھر آپ کی ان 3 وکٹس کو ہم نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے 100 سکور تو آلریڈی کھا لیا ہے۔ 100 سکورز کے پیچھے تو ویسے بھی جو ہے وہ 3 وکٹس گرے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں ابرار احمد نے اچھی بالنگ کی، اگر ایک آپ نے اور اسپیشلسٹ ڈالا ہوتا ہے، ایک اسپنر سفیان مقیم یا اس کی جگہ کوئی اور ایسا اسپنر جس کے اوپر کام کیا ہوتا تو آج نیوزی لینڈ کو آپ چنے چبا سکتے تھے۔ لیکن گیلن فلپس کو جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی نے جو رف قسم کی بالنگ کی ہے اور جو ایسی تھکی اور گھٹیا قسم کی لائن رکھی ہے، یقین مانے اتنا افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ یار ایک باہر بیٹھا ہوا بندہ جنہیں ٹی وی پہ دیکھنے والے کو اتنی سمجھ آئے کہ آپ کو بالنگ کہاں کروانی چاہیے، جب آپ بار بار لا کر اسے یعنی کہ لائن سے آؤٹ بال دیں گے، اس کے بیٹ کے پہنچ میں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو پھر آپ کی پٹائی کرنی ہے۔ جبکہ وہ سیٹ بیٹس میں نا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو گڈ لائن میں آپ اس کو شارٹ پچ کرواتے، آپ اس کے جسم کے قریب یعنی وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے، آپ اس طرح بنا کے دے رہے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات اس نے شارٹس لگانی ہے، اس نے ظاہر سی بات ہے کور ڈرائیوز تو پھر مارنے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ بالنگ کریں گے تو آپ چیمپئن ٹرافی تو کیا میں کہتا ہوں آپ کوئی بھی ٹرافی جو ہے وہ نہیں جیت سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ دیکھیں حارث رؤف کے بارے میں کتنی غفلت سے کام لیا گیا، اتنی زیادہ رولا کیا گیا بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ یار آپ ایسا کریں کہ حارث رؤف کو جو ہے وہ خدا رہا زمبابوے کے خلاف اس کو جو وہ ریسٹ دے دیں، اس کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ریسٹ دیں، لیکن آپ نے وہاں پہ اس کو گھسیٹ کے اس بیچارے کی جو ہے وہ پسلیاں توڑ دی۔ اب دیکھیں آج اس کا جب رائبز کا مسئلہ بنا، جب حارث رؤف اچھی فارم میں تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو 3.36 کی اکانومی کے ساتھ یعنی کہ سب سے بیسٹ اکانومی کے ساتھ حارث رؤف آج بالنگ کر رہے تھے، اور انہوں نے یعنی کہ 1 وکٹ بھی لیا اور 6.2 اوور یعنی 7واں اوور کروا رہے تھے جب وہ انجرڈ ہوئے، تو تب تک ان کو 23 رنز ٹوٹل لگے تھے۔ یعنی کہ جب حارث رؤف باہر گئے ہیں اس کے بعد جو شاہین افریدی کی جو کٹ لگی ہے، جو نسیم شاہ کو جو کٹ پڑی ہے، تو میں تو کہتا ہوں اگر اس طرح کی تھکی ہوئی بالنگ اگر پاکستان لے کر آگے جائے گا اور اس اسکواڈ کے اندر اگر 2 سے 3 چینجنگز نہیں کرے گا تو پاکستان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو اللہ کرے ہمارا ناک شرم بچ جائے، اگلے میچ میں اچھا پرفارم کر کے جو ہے وہ ٹیم ہماری جو قوم ہے اس کے دکھی دلوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سہارا دے۔ تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آپ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔